أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور بضرور آزمائش لیں گے، ضرور بضرور چیک کریں گے، تکلیف دیں گے۔ دنیا میں تجھے امتحانی کے لیے تو بھیجا گیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تیرا امتحان لیں گے کس چیز کے ذریعے؟ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا کیا دے کر؟ خوف دے کر، تھوڑی سی بھکمری دے کر، تھوڑی سی جانوں کو لے کر، تھوڑی سی کھیتی کو برباد کر کے، یعنی دنیا کی تھوڑی تھوڑی مصیبت تجھے دیں گے۔ کیوں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، امتحان لیں گے، بھکمری دیں گے، خوف دیں گے، دشمن ہوگا، طاقت ہوگی، قوت ہوگا، تجھے تکلیف دی جائے گی، تجھے ستایا جائے گا، ہر تکلیف آئے گی لیکن تھوڑی آئے گی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ تجھے چیک کرنا چاہتا ہے کہ تو کتنا جمنے والا ہے، کتنا صبر کرنے والا ہے، کتنا استقامت والا ہے۔ شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ امتحان لے گا کسی کا 1 سال اولاد نہیں، 2 سال اولاد نہیں، 3 سال اولاد نہیں، 5 سال اولاد نہیں، چیک کرے گا تو کتنا صبر کرنے والا ہے۔ تو نے دکان کھولی، تو توحید پرست ہے، 1 سال 2 سال کبھی کبھی پوری زندگی اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، کاروبار نہیں چلے گا، برکت نہیں آئے گی، اللہ دیکھے گا تو کب تک میرے راستے پر جمتا ہے، کب تک تو صبر کرتا ہے۔ اور اگر تو راستے پر جم گیا، شادی ہوئی اولاد نہیں ہوئی، دعائیں مانگے قبول نہیں ہوئی، کاروبار کیا اللہ نے برکت نہیں دی، اس راستے پر اگر تو جمع ہوا ہے، صبر کرتا ہے، رکتا ہے، اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتا، توحید کے راستے کو نہیں چھوڑتا، رب کہتا ہے کہ ایسے مومنوں کو جنت کی بشارت ہے۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس اللہ کے احسان سے آج ہم اس کے گھر کے اندر جمعہ کے اس مبارک موقع پر دین اور شریعت کی کچھ باتیں سننے کو جمع ہوئے ہیں۔ عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے استقامت۔ مختصر سا میں اپنے بارے میں تعارف بھی کرا دوں، چونکہ اس عنوان کا تعلق کہیں نہ کہیں میرے تعارف سے بھی جڑا ہوا ہے۔ نام میرا عبدالحمید ہے، اندور شہر سے میرا تعلق ہے۔ عالمیت فضیلت میں نے مالیگاؤں سے کی اور اس کے بعد مدینہ منورہ سے تعلیم حاصل کی۔ بنیادی چیز جو بتانے والی ہے وہ یہ کہ تقریباً آج سے 29 سال پہلے ہمارے والد صاحب کا تعلق جین مذہب سے تھا۔ والد صاحب جین مذہب کے ماننے والے تھے۔ ان تک ایک بھائی نے توحید کی دعوت کو پہنچایا، یہ بتایا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ دکھتا نہیں ہے، اس کی تصویر نہیں ہے، اس کا مجسمہ نہیں ہے، اس کی نشانیاں نظر آتی ہے اس کائنات کو بنانے میں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، انسان کو پیدا کرنے کے اندر۔ الحمدللہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، ہندی زبان کے اندر قرآن کی اسٹڈی کی، اسلام سمجھ میں آیا، الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ والد صاحب کے بعد والدہ نے بھی تقریباً 6 مہینے تک ایک کمرے میں رہتے تھے، پردہ ڈال کر ایک طرف پوجا ایک طرف نماز کرتے تھے۔ الحمدللہ انہوں نے بھی خود ہندی کے اندر قرآن کو پڑھا، سمجھا، اور جب انہیں سمجھ میں آیا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے، ایک اللہ کے آگے جھکنا سکھاتا ہے، الحمدللہ بلا کسی زبردستی کے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد والد صاحب کی تمنا تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ میری بیوی بھی مسلمان ہو گئی، بڑے بیٹے کو تیری راہ میں لگا دوں گا۔ اللہ رب العالمین کے کرم اور احسان سے انہوں نے مجھے پہلے مالیگاؤں پڑھایا اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر میں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ عنوان جیسا کہ میں نے کہا استقامت، استقامت کہا جاتا ہے وہ سلوک و اتباع علی الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنا اور اس پر جمنا، نیکیوں کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنا، برائیوں کو جان کر ان کو چھوڑ دینا، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام استقامت ہے۔ کہ جب اسلام اور کفر کے مقابلے میں اسلام پر عمل کرنے کی بات آئے تو اسلام پر جم جانا، اسلام کو نہیں چھوڑنا، اور جب اپنے نفس کے ساتھ نفس کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آئے تو نیکیوں کو تلاش کرنا، عمل کرنا اور برائیوں کو جان کر اس سے دور رہنا، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام استقامت ہے۔ وہ استقامت کی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ فصلت آیت نمبر 29، 30، 31 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے زبان سے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اقرار کرنے کے بعد کیا کیا؟ ثم استقاموا، کہے ہوئے جملے پر جم گئے۔ صرف کہنے والے مسلمان نہیں رہے، صرف کہہ کر مسلمان نہیں ہوئے، یہ جب کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس جملے کو کہنے کے بعد کہے ہوئے جملے پر جم گئے، استقامت کا ثبوت دیا، یعنی عمل کرنے والے بن گئے۔ صرف کہہ کر خاموش نہیں رہے، کہہ کر سکون میں نہیں رہے، کہنے کے بعد عمل کرنے والے بن گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہنے کے بعد کہے ہوئے جملے پر جو لوگ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ان لوگوں کے پاس آ کر ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون دیتے ہیں، ان مومنوں کو سکون کا ذریعہ بناتے ہیں، اور ان مومنوں سے یہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ کر انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے جو تمہارے اوپر آنے والے مسائل ہیں، دشمن جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، جو طاقتیں تمہارے سامنے کھڑی ہے، ان کا خوف نہ کرو، تمہارے دلوں سے خوف کو نکال دیا جاتا ہے۔ ولا تحزنوا، اور اسلام پر عمل کرنے میں، جملہ کہنے میں، کلمہ کہنے میں پہلے تم عمل نہیں کرتے تھے، اب تم عمل کرنے والے بن گئے، دین پر عمل کرنے والے بن گئے، تو اس عمل کرنے پر جو نعمتیں تم سے چھوٹ گئی، رشتے دار جو تم سے
मर कर दुनिया से चले जाओगे, दुनिया की तकलीफें उठा लोगे, परेशानियों को उठा लोगे, इस्तिकामत और साबित कदमी का सबूत दे दोगे, दीन पर जम जाओगे, अमल कर लोगे, तो अल्लाह ताला आखिरत में तुम्हें जन्नत देगा। और सिर्फ आखिरत नहीं बताई, हम जैसे न जाने कितने वो लोग जो इस्लाम में बाद में आए हैं, उनकी जिंदगियों को पढ़िए कि अल्लाह ताला सिर्फ जन्नत का वादा नहीं करता। अल्लाह ताला इस आयत में एक और फजीलत बता रहा है कि नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ऐसे बंदे जो दीन के लिए, शरीयत के लिए, रब के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए दीन को कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और जो दाखिल हैं, पैदाइशी हैं, वो जम जाते हैं, अमल करते हैं, ऐसे लोगों का वली कौन बन जाता है? अल्लाह ताला उनका वली बन जाता है। किस जगह? दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। यानी सिर्फ बदला अल्लाह जन्नत का नहीं दे रहा कि दुनिया में हमेशा तकलीफ उठाना है, हमेशा परेशान रहना है, हमेशा तकलीफ आएगी, ये नहीं कह रहा रब्बुल आलमीन। कुछ दिन में तुझे आजमाऊंगा, कुछ दिन में तुझे चेक करूंगा, तकलीफें दूंगा, परेशानियां दूंगा। ए मोमिन, अगर तू मोमिन है, कलमा पढ़ने वाला है, सच्चा मुसलमान है, रब के रास्ते पर है, तकलीफें आएंगी, यकीनी अम्र है, लेकिन उसके बाद फायदा क्या मिलेगा? पहले तो जन्नत की बशारत के तेरे लिए जन्नत तैयार कर ली गई, और दूसरा फायदा क्या? नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ऐसे लोगों का वली अल्लाह बन जाता है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और सोचो, अगर अल्लाह किसी का वली बन जाए, तकलीफ देने वाला कोई है, परेशान करने वाला कोई है, सताने वाला कोई है, सब पर तकलीफ आती है। एक वो आदमी जो बाद में इस्लाम पर आता है, थोड़े दिन वो भी परेशान रहता है, वाजिद साहब वाला भी परेशान रहे। जो मुसलमान है, पहले अमल नहीं करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, दीन पर अमल नहीं करता था, शरीयत से दूर था, शिर्क व बिदअत की जिंदगी गुजारता था, आज अमल करने वाला बना। जब तक तू बददीन था, कोई दुश्मन नहीं था, अब दीनदार हुआ, दुनिया तेरे दुश्मन बन जाएगी। लेकिन तुझे क्या करना है? रब के इस वादे पर यकीन करना है कि अल्लाह ने कहा है आखिरत में जन्नत, और दुनिया के अंदर मैं तेरा वली बन जाऊंगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ऐसे लोगों के वली हम बन जाते हैं, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और उस जन्नत का तुमसे वादा किया गया है, वलकुम, उस जन्नत के अंदर जो तमन्ना करोगे हम तुम्हें देंगे। वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदऊन। जो मांगोगे मिलेगा, जो तमन्ना करोगे दिया जाएगा, जो तुम्हारी तमन्ना आरज़ू रहेगी सब पूरी कर दी जाएगी। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, वो माफ करने वाले और रहम करने वाले की तरफ से जन्नत है, वो उसकी तरफ से तुम्हारी मेहमान नवाजी है, वो उसकी तरफ से तुम्हारा इनाम है। जो दुनिया में तुम तकलीफें उठाकर आए, जो दुनिया में तुम परेशानियां उठाकर आए हो, जो दुनिया में तुम रब्बुल आलमीन के लिए सब्र करके आए हो, इस्तिकामत का सबूत देकर आए हो, कि जब इस्लाम के मुकाबले में तुमसे इम्तिहान मांगा गया, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम्हें चेक किया, आजमाइशें दी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तो वादा है। सूरह बकरा आयत नंबर 155 अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम जरूर व जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अगर तू कलमा पढ़ता है, अगर तू मुसलमान है, अगर तू दीन के रास्ते पर है, अगर तू तौहीद परस्त है, अगर तू नमाजी है, परहेजगार है, भला कमाने वाला है, इंतजार कर रहा तेरी आजमाइश लेने वाला है। क्यों? अल्लाह ताला कह रहा है कि हम जरूर व जरूर आजमाइश लेंगे, जरूर व जरूर चेक करेंगे, तकलीफ देंगे। दुनिया में तुझे इम्तिहानी के लिए तो भेजा गया है। वलनबलुवन्नकुम, हम तेरा इम्तिहान लेंगे। किस चीज के जरिए? बिशैइन, थोड़ा सा क्या देकर? खौफ देकर, थोड़ी सी भुखमरी देकर, थोड़ी सी जानों को लेकर, थोड़ी सी खेती को बर्बाद करके, यानी दुनिया की थोड़ी थोड़ी मुसीबत तुझे देंगे। क्यों? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। इम्तिहान लेंगे, भुखमरी देंगे, खौफ देंगे, दुश्मन होगा, ताकत होगी, कुव्वत होगा, तुझे तकलीफ दी जाएगी, तुझे सताया जाएगा, हर तकलीफ आएगी, लेकिन थोड़ी आएगी। क्यों? कि अल्लाह ताला तुझे चेक करना चाहता है कि तू कितना जमने वाला है, कितना सब्र करने वाला है, कितना इस्तिकामत वाला है। शादी हुई, अल्लाह ताला इम्तिहान लेगा किसी का 1 साल औलाद नहीं, 2 साल औलाद नहीं, 3 साल औलाद नहीं, 5 साल औलाद नहीं, चेक करेगा तू कितना सब्र करने वाला है। तूने दुकान खोली, तू तौहीद परस्त है, 1 साल 2 साल, कभी कभी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला इम्तिहान लेगा, कारोबार नहीं चलेगा, बरकत नहीं आएगी। अल्लाह देखेगा तू कब तक मेरे रास्ते पर चलता है, कब तक तू सब्र करता है। और अगर तू
بشارت دے دو، بشر الصابرین، بشارت دے دو یعنی جنت کی خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، چیک کیا جاتا ہے، تو وہ صرف ایک جملہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور یہ نعمت بھی اللہ کی تھی، اللہ نے جیسے یہ نعمت دے کے لے لی ویسے میں خود بھی اللہ کا ہوں، جب چاہے مجھے دے۔ اس چیز کا نام ہے استقامت، استقامت، استقامت۔ اور لوگ آج ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی تکلیف کے آئے پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں، تقدیر پر اعتراض ہونے لگتا ہے، ذرا سی بیماری آئی، آج بیماریوں کا دور، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بیمار ہے، ذرا سی بیماریاں بڑی، سال بھر ٹھیک نہیں ہوئے، 2 سال ٹھیک نہیں ہوئے، تقدیر پر اعتراض ہونے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مقرر کردہ چیز ہے کہ اگر تم توحید پرست ہو تمہارا امتحان ہوگا، ثابت قدمی اللہ چیک کرے گا۔ اگر امتحان کو دیکھنا ہے تو انبیاء کی زندگی کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے امتحان لیے۔ جب وہ دین پر جمے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، توحید سکھائی، توحید سمجھ لی، دعوت کا آغاز کیا۔ قرآن میں 1 2 جگہ نہیں، کئی جگہ ان کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اے ابا آزر، اے میرے ابا جان، کیا وجہ ہے آپ ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے میں آپ کو ضلالت میں دیکھتا ہوں؟ دعوت دی، دعوت دی، دعوت دی، سمجھایا، سمجھایا۔ جب نہیں سمجھے تو استقامت انبیاء کی لی گئی، استقامت انبیاء کے ساتھ ہوئی، انبیاء تک کو چیک کیا گیا، جب نبیوں کو چیک کیا گیا تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ نبیوں کے ساتھ اتنا بڑا امتحان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے داعی، توحید کے امام، اب تمام اس وقت میں اللہ رب العالمین نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جملہ ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم اکیلے امت کے برابر ہے، اکیلے انسان ایک امت کے برابر، کیوں؟ ان کے صبر کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے، دین پر چلنے کی وجہ سے، کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آگ جلاؤ ابراہیم کو ڈالا جائے، آگ جلاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی مولانا نیا آیا ہے، کوئی نئی بات لے کر آئے گا، جو قرآن میں آپ سنتے وہی میں سناؤں گا، کوئی نیا قرآن میرے پاس نہیں ہے، کوئی نئی حدیث بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اندور سے حیدرآباد آنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے میں خود عمل کرنے والا بن جاؤں اور آپ کو سن کر لگے کہ نہیں میرے پاس جو اسلام ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ اگر اسلام کے ساتھ جنت چاہیے تو صبر کرنا ہوگا، استقامت دکھانا ہوگی، تکلیف آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اللہ چیک کرے گا، کیونکہ اللہ نے تو نبیوں کو چیک کیا ہے، تو ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو کہا گیا آگ جلا دی گئی، آگ میں ڈالا جائے گا، ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنا ہے، دشمن بڑا ہے، طاقتور ہے، مٹانا چاہتا ہے، لیکن مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کائنات ایک طرف ہو جائے، میرا رب اگر بچانے پر آ جائے یہ کائنات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بظاہر آپ کا کام ہے چلانا، آپ کا کام ہے مٹانا، آپ کا کام ہے برباد کرنا، لیکن اگر تو رب والا ہے، اگر تو رب کو رب مانتا ہے، اگر تو دین پر یقین کرتا ہے، اگر تیرے دل میں استقامت ہے، رب العالمین یہ بدلا دے گا کہ وہ آگ جس کا کام جلانا ہے، رب نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ تیرا کام ہے جلانا، آگ تیرا کام ہے برباد کرنا، آگ تیری خاصیت ہے، لیکن تیرے اندر جس بندے کو ڈالا جا رہا ہے میں اس سے راضی ہوں، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم۔ یعنی اگر مومن مومن ہے، اگر ایمان اللہ پر ہے، اگر استقامت ہے، اگر دین پر یقین ہے، اگر رب العالمین کو رب مانا ہے، تکلیفوں پر صبر کیا ہے، استقامت کا ثبوت دیا ہے، تو بظاہر جو مٹانے والی چیز ہے اللہ رب العالمین اس کو تیرا مددگار بنا دے۔ 1 2 واقعات نہیں، انبیاء کرام کے ڈھیروں واقعات اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بارہا قرآن میں، سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، سورہ بقرہ میں، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی زندگی کا ذکر کیا، ان جادوگروں کا ذکر کیا جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی زندگی کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو استقامت سکھائی۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج 1 2 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہم جیسے لوگ جن نے کبھی الف ب کیسے نہیں پڑھا، مسجد نہیں آئے، کسی مولانا کے پاس نہیں گئے، صرف جس زبان کو وہ جانتے تھے کسی نے قرآن دیا، پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور ایک جھوٹا مولوی بولتا ہے کہ قرآن سمجھنا آسان نہیں، سمجھنے کے لیے اتنے اتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کتاب بنایا ہے کوئی پڑھنے والا، لیکن ہم لوگوں کا
کیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں. اگر پڑھا ہوتا تو ایسی استقامت ہوتی, ایسی ثابت قدمی ہوتی کہ نیکیوں کو ڈھونڈ کر عمل کرتے, برائیوں کو جان کر چھوڑ دیتے, دین کے لیے, شریعت کے لیے, قرآن اور حدیث کے لیے. جب رب ہمارا امتحان لیتا ہم صبر کے ساتھ امتحان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے. وہ جادو کرنا ہے. حضرت موسیٰ سے وہاں پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. فرعون سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ سورہ اعراف کے اندر رب العالمین نے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين النا بینکم لمن المقربین. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی شروع ہونے والا ہے, اپنا پروگرام باقی ہے. حضرت موسیٰ کے سامنے آئے, کیا کہہ رہے ہیں؟ اے فرعون بتاؤ, اگر جیت گئے بدلہ دو گے نا؟ دنیا مانگنے کے لیے آئے تو بدلہ دو گے نا؟ تو بادشاہ کیا بول رہا ہے؟ ارے بدلے کی بات کر رہے ہو, بدلہ تو دوں گا, ساتھ ساتھ میرے خاص لوگوں میں سے بنا دوں گا, اتنا بڑا بدلہ دوں گا. اب جب معاملہ شروع ہوا, جادوگروں نے دیکھا کہ یہ موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں, اللہ کی طرف سے معجزہ ہے, یہ سچے رسول ہے. کیا کیا؟ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کیا کہا؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر, ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ استقامت کے لیے سال, 2 سال, 10 سال, 20 سال مسلمان ہونا ضروری نہیں. کلمہ پڑھتے ہی استقامت آ جاتی ہے, کلمہ پڑھتے ہی استقامت آ جاتی ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, نوجوان کو کہا جائے چلیے نماز پڑھنے, تو نوجوان سوچتا ہے ابھی تو جوانی ہے, بڑھاپے میں کرنا کیا, نماز ہی تو پڑھنا, اللہ تو کرنا, چلے جائیں گے مسجد. نوجوان کو کہا جاتا ہے داڑھی رکھ لیجیے, کیا کہتا ہے؟ ارے ابھی نوجوانی ہے, کاروبار کرنا ہے, شادی کرنی ہے, بڑھاپے میں یہی تو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس واقعے سے مسلمانوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ استقامت, رب پر یقین, رب پہ توکل, رب پہ بھروسہ آنے کے لیے زندگی اور وقت نہیں, منٹوں کے اندر بھروسہ آتا ہے. اگر ایمان ایسا ہو جیسا اللہ رب العالمین نے مانگا ہو تو استقامت کے لیے وقت نہیں لگتا. وہ جادوگر کچھ منٹ پہلے سوال کر رہے ہیں, دنیا مانگ رہے ہیں. فرعون دنیا میں کیا دو گے, بدلہ تو بتا. فرعون کہہ رہا ہے بدلہ نہیں دوں گا. جب دیکھا کہ موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں تو انسان کی طرف سے نہیں, وہ تو رب کی طرف سے معجزہ ہے. سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. کیا کہا؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ایمان لے آئے عالموں کے رب پر, ایمان لے آئے موسیٰ کے رب پر, ہم نے اللہ کو مان لیا. فرعون نے کہا یہ تو ایک مکر ہے جو تم کر رہے ہو. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, سولی پر چڑھا دوں گا. چھوڑ دو رب کے راستے کو, کہہ دو ہم جھوٹے ہیں, کہہ دو موسیٰ جھوٹے ہیں. اگر یہ نہیں کرو گے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. اے مسلمان بتا, کہاں ایسا موقع ہے کہ تجھ سے کوئی یہ کہتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تیرے پیر کاٹ دیے جائیں گے؟ کون تجھ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو مسجد جائے گا تیری گردن کاٹ دی جائے گی؟ اس کے بعد بھی مسلمان سے بستر نہیں چھوڑتا اور باتیں کرتا ہے دین کو قائم کرنے کی, اسلام کو نافذ کرنے کی, قرآن کا حکم نافذ کرنے کی. اگر تیرے عمل میں دین نہیں, رب العالمین تیری مدد کرنے والا نہیں. اللہ کا تو یہ وعدہ ہے, اللہ عزت والا ہے, اللہ کا تو وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. بے شک عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. مومن ذلیل نہیں ہوگا, مومن رسوا نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ تو مومن تو بن, تم مومن تو بن, وہ والا مومن جو اللہ تجھے بنانا چاہتا ہے. اور اس ایمان کے لیے وقت نہیں لگتا, 10 سال 20 سال نہیں لگتے, بزرگی نہیں لگتی, قرآن کی خود تعلیمات نہیں لگتی, اس کے لیے صرف ایمان لگتا ہے. بندہ مومن جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو ویسے پڑھے جیسا اللہ تعالیٰ اس سے پڑھوانا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ کے سامنے ان جادوگروں سے کہا جا رہا ہے اگر یہ نہیں چھوڑو گے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے, دین پر عمل کرو گے مار ڈالوں گا, اللہ کو مانو گے سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے ایک جملہ کہا فقض ایمان تک, جو کرنا ہے کر لے, اس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ جان ہے وہ بھی اللہ چاہے گا تو لے سکتا, ورنہ تیری اوقات نہیں ہے, جو کرنا ہے کر لے. ہم تجھ سے نہیں, ہم تو رب سے کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ تیرے لیے دین قبول کیا ہے, اے اللہ تیرے لیے شریعت قبول کی, ہم تو تجھ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں صبر کی طاقت دے, ہم صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں, اس فرعون کی کیا اوقات ہے, اس کی کیا طاقت ہے, یہ کتنی بھی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو جائے, یہ کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے, کتنے بڑے دعوے کیوں نہ کر لے. ایک مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ زندگی کا دینے والا اللہ اور موت کا دینے والا اللہ. میں دین پر عمل کروں گا, میں شریعت پر عمل کروں گا, میں توحید کو عام کروں گا, میں رسالت کو عام کروں گا, میں دین کو ہر جگہ عام کروں گا. یہ دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, میں یقین رکھتا ہوں کہ موت و
को जिंदगी का देने वाला अल्लाह ताला, उसके सिवा ना कोई जिंदगी का देने वाला, उसके सिवा ना कोई मौत का देने वाला। तो अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इम्तिहान तो अंबिया के लिए, सबसे ज्यादा चेक अंबिया को किया। खुद आप देखें सैयदुल मुरसलीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने इम्तिहान दिए। जब इस्लाम पर अमल करना शुरू किया, इस्लाम को फैलाने का आगाज किया, जब मदीना के अंदर आपने शुरुआत की, ए मेरी कौम वालों आओ मैं तुम्हें दीन बताना चाहता हूँ, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, कामयाब हो जाओगे। वहीं से दुश्मनी शुरू हो गई, तकलीफों का आगाज हो गया, मारने पीटने का आगाज हो गया, नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, दीन के काम से रोक दिया गया, मुसलमानों पर इतनी अज़ियतें, इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफों के पहाड़ तोड़े गए। इन वाक़यात को बताने का मकसद ये नहीं कि मौलाना आए थे वाक़े बताकर चले गए, ये वाक़यात हमें सिखाने के लिए अल्लाह ने कुरान में बयान किया, हमें सिखाने के लिए हदीस में बयान किए। लेकिन हम लोगों का मसला ये कि वाक़या सुनने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन मस्जिद के बाद जब अमल करना बहुत भारी नजर आता है। शैतान बोलता है ये अमल तू नहीं कर सकता, अभी करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ मिंबरे रसूल से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मकाम जहाँ से आप लोगों को तालीम दिया करते थे, ये अंबिया का मकाम, कि अंबिया के वारिस उलमा को बनाया गया। हमारा ये दावा है कि कुरान और हदीस में जो तालीमात है वो हर जमाने में अमल करने के लिए, हर शहर में अमल करने के लिए है, हर वक्त अमल करने के लिए, जिस तालीमात को हम तक पहुंचाने के लिए, जिस कुरान को हम तक पहुंचाने के लिए, जिन हदीसों को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे सहाबा ने किसी किसी तकलीफें उठाई। इस्लाम की पहली शहीदा को देखें, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या जुर्म था, सिर्फ ये कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, अबू जहल जुल्म कर रहा है, माई सुमैया को तकलीफ दे रहा है, अम्मार को मार रहा है, यासिर को मार रहे हैं, आप वहां से गुजर रहे, तो ऊंट से इस खातून को बांध दिया गया। उन औरतों के अंदर कितनी इस्तेकामत थी, उन औरतों के अंदर दीन पर चलने का क्या जज्बा था कि उस औरत के पैरों को एक ऊंट से एक पैर, एक ऊंट से एक पैर बांध दिया गया। और अबू जहल ने सिर्फ इतना कहा, अब भी तू छोड़ दे अल्लाह ताला को, अब भी तू छोड़ दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं तुझे छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा। उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं अल्लाह ताला के रास्ते को छोड़ने वाली नहीं। उसने पाके खंजर को उनकी शर्मगाह पे मारा और ऊंटों को दो हिस्सों में चला दिया, दो हिस्सों में उनका जिस्म फट गया, लेकिन वो आखिर तक यही कहती रही, अल्लाह हद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इस मुश्किलों के साथ सहाबा इकराम ने हम तक ये दीन पहुंचाया। बड़ी आसानी के साथ आप बुखारी खोलते हो, पढ़ते हो और अमल कर लेते हो, बड़ी आसानी के साथ कुरान पढ़ते हो और अमल करते हैं। इस कुरान और हदीस को हम तक पहुंचाने के लिए सहाबा ने शहादतें दी, कुर्बानियां दी, ऐसी कुर्बानी कि वो परिवार परेशान था, कुर्बानी दे रहा था, सैयदुल मुरसलीन का वहां से गुजर हुआ, ताकत कुव्वत इतनी नहीं थी कि उनसे बदला लिया जाता, जालिम को रोक दिया जाता। आपने सिर्फ एक जुमला कहा, सब्रन या यासिर इन्न मौइदकुमुल जन्नह, ए यासिर के घर वालों सब्र कर लो, मैं तुमसे जन्नत का वादा करता हूं। आज तुम दीन के लिए सब्र कर लो, इस्तेकामत का सबूत दे दो, थोड़ी सी तकलीफ उठा लो, शहादत अगर होती है कबूल कर लो, जान जाती है कबूल कर लो, तकलीफ आती है कबूल कर लो। ए आले यासिर, मैं तुमसे जन्नत का वादा करता हूं। वो वादा करने वाली जात कौन सी, जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने सील लगा दी, हुक्म लगा दिया, खत्म लगा दी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। सूरह नज़्म में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं वो रब का कलाम होता है, सलाम इनकी होती है, फरमान रब का होता है। सहाबा इकराम ने जब ये कबूल, ये शहादतें, ये जज्बात, ये जब उसको कुर्बान किया, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तक दीन को पहुंचाया और हमने इस दीन का हक किया था, हमने इस दीन का हक क्या अदा किया। आज एक मुसलमान के सामने जब कहा जाता है, अल्लाह ताला ने कुरान में 3 तरह के लोगों का जिक्र किया, मोमिनों का, मुसलमानों का, कुफार का, और एक तीसरी कैटेगरी किसका बयान किया है, मुनाफिकीन का। मुनाफिक किसको कहा जाता है? आज हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जब कहा जाए कि पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे के पढ़ने वाले तो सारे हैं, कलमे का इकरार करने वाले तो सारे हैं, लेकिन अमली मैदान में पीछे नजर आते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में एक सूरत नाज़िल की, सूरह मुनाफिकून, और इब्तिदा के अंदर एक जुमला इरशाद फरमाया, मैं मौलवी हूँ, मेरा हुक्म किसी पर फतवा लगाना नहीं, मुझे खुद का पता नहीं यहाँ पर क्या फतवा लगाऊंगा, क्या हुक्म लगाऊंगा, लेकिन आप और मैं दोनों तराजू में अपने आप को रखकर, अपने अमल को रखकर और इस आयत को रखकर चेक करें कि हम किस कैटेगरी के अंदर है। अल्लाह ताला कहता है, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह,
المرسلین. جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں. اللہ کا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. کیوں؟ کہتے تو ہیں پر عمل نہیں کرتے. کہتے تو ہیں پر عمل نہیں کرتے. دعوے تو ہیں پر عمل نہیں کرتے. آج اپنی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں. ثابت قدمی، استقامت نام ہے نیکیوں کو ڈھونڈ کر عمل کرنا، برائیوں کو جان کر دور رہنا. اگر ایمان اندر میں وہ ہے، بھروسہ اگر وہ ہے، رب کی عظمت پتہ ہے، رب کا مقام پتہ ہے، اس کی پکڑ پتہ ہے، اس کا خوف ہے، جنت پر یقین ہے، جہنم پر یقین ہے، قبر پر یقین ہے، تو مومن وہ جو استقامت کا ثبوت دے، نیکیوں کو ڈھونڈ کر عمل کرے، برائیوں کو جان کر اس سے دور ہو جائے. اس ایمان کو اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے چاہتا ہے. اس ایمان کو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے کہ اگر تم کوئی ایمان لے آئے کہ تمہاری زبان پر بھی ایمان اور تمہارے عمل میں بھی ایمان، میں آسمان سے مدد نازل کروں گا. اور میں تو آسمان کا محتاج نہیں، میں تو فرشتوں کا محتاج نہیں. رب تو وہ، رب العالمین تو وہ، اس کی قدرت اور اس کا مقام تو وہ کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ تو کسی کا محتاج نہیں. اگر وہ تیری مدد کرنے پر آئے وہ تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، ہو جاتا ہے. دشمن ہونے دے بڑا، آنے دے بڑے سے بڑا دشمن، رہنے دے اسلام کو مٹانے والی طاقتیں، ہو جانے دے سب کو جمع. اس زمانے کو یاد کر کہ غزوہ بدر کا میدان ہے، 313 مسلمان ہیں، طاقت کم، اسلحہ کم، لیکن سب کے سب جب ایمان، استقامت، رب کا خوف، رب کا ڈر لے کر آئے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا محتاج نہیں. اور ہاں اگر اس کے بعد بھی تیرا ایمان نہیں جاگتا، اس کے بعد بھی تو دعوت تبلیغ کا کام نہیں کرتا، اس کے بعد بھی تو گناہوں سے دور نہیں رہتا، تو پھر رب نے وہ دوسرا فرمان بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے، اگر شریعت کو عام نہیں کرو گے، اگر حرام کاری سے دور نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا. ایک دو نہیں، ڈھیروں مثالیں دیکھ لیجئے. تم اگر دین پر عمل کرتے ہو یہ تمہارا فائدہ ہے. تمہارے کرنے نہ کرنے سے اللہ کی خلقت میں زیادتی ہے، کمی نہیں ہوتی. اگر تم سارے کے سارے ایک ساتھ نافرمان ہو جاؤ، رب کہتا ہے میں تم سب کو ہٹا کر نئی قوم لاؤں گا، وہ تمہاری جیسی نہیں ہوگی. اٹھا کر لاؤں گا مندروں سے، اٹھا کر لاؤں گا گرجا گھروں سے، اٹھا کر لاؤں گا جہاں سے چاہوں گا لاؤں گا، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تم سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے. آج مسلمان دعوے دار ہے کہ میں استقامت والا ہوں، میں نیکیوں پر عمل کرنے والا ہوں. ایسا کون سا مسلم سماج ہے؟ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دو تین رکھتا ہوں. ایسا کون سا مسلم سماج ہے آج جس میں نشہ عام نہیں، سگریٹ پینا، تمباکو کا استعمال کرنا، پاؤچ کا استعمال کرنا، کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے. دعوے جب چائے کے آرڈر پر ایک مسلمان نوجوان بیٹھتا ہے، کہتا ہے میں اسلام کو نافذ کروں گا، اسلام کا نظام نافذ کروں گا، آنے دو موقع اللہ کے لیے سر کٹا دوں گا، آنے دو موقع اللہ کے لیے جان دے دوں گا. میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ یہ مسلمان جھوٹا ہے. آج کہتا ہے کہ رب نے جان مانگی جان دوں گا، یہ جھوٹا ہے. آج رب نے کہا یہ حرام اسے چھوڑ دے، عادت اگر نہیں چھوڑتا تو کیا اللہ کے لیے جان دے گا؟ آج تو ایک عادت کو اگر اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ کے لیے جان کو کیا چھوڑے گا؟ اس وقت بھی تو یہی کہے گا اللہ کوئی گلی ہو تو نکال دو، حرام کو حلال کرنے کی گلی نکال دو. نشہ مولانا حرام تھا وہ تو مکروہ ہے. ہمارے لوگ گلی نکالتے، کیا گلی نکالتے ہیں؟ کسی سے کہا جائے سگریٹ پینا، تمباکو، یہ پاؤچ جو آپ استعمال کرتے ہو حرام ہے. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہدایت دے، کچھ وہ علماء جو خود ان چیزوں میں ملوث ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں مکروہ ہے. میں سوال کرتا ہوں مکروہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مکروہ یہ لفظ جو اس کی ڈیفینیشن کیا کہا جاتا ہے؟ مکروہ کہا جاتا ہے وہ عمل جسے اللہ ناپسند کرتا ہے. تو ویسے ہی یہ چیز چھوڑنا چاہیے. مکروہ مطلب بھی اللہ ناپسند کرتا ہے. اور ایک بات بتاؤ، سگریٹ کا کہیں دنیا کا پیکٹ آپ اٹھا لو، کہیں پاؤچ کا پیکٹ، تمباکو کا پیکٹ اٹھا لو، ہر ایک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اس کو استعمال مت کرو، اس کے استعمال کرنے سے کینسر ہوتا ہے. مثالوں میں آپ نے دیکھا ہے، آپ کے آس پاس کے ہاسپٹل میں آپ نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو کینسر ہوا اور اسی کینسر میں ان کا انتقال ہو گیا. علامہ ابن باز، ابن عثیمین، سعودی عرب کے کئی بڑے بڑے علماء کا اس بات پر مجموعی فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی نشے کی چیز استعمال کرتا ہے، جس چیز پر لکھا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، اس سے اگر بیمار ہو،
ہے. استقامت صرف اس کا نام نہیں کہ جب اسلام اور کفر کے مقابلے میں ضرورت پڑے ہم کھڑے ہو جائیں, سر کاٹ دیں, سر کٹا دیں. استقامت اس چیز کا نام ہے کہ تیری روزانہ کی زندگی کے اندر, 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر تو ہر وقت ہر لمحے جو شیطان تجھے بہکاتا ہے, جو تجھ سے گناہ کرواتا ہے, جو تجھ سے خطا کرواتا ہے, اس شیطان کے سامنے بھی تو استقامت کا ثبوت دے. وہ کہتا ہے نشہ کرو مزہ آتا ہے, تو کہ نہیں میں نہیں کروں گا کیونکہ میرا رب ناپسند کرتا ہے. اگر ایک خاتون ہے بے پردہ رہنا اچھا لگتا ہے, جس سماج کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں بے پردگی عام, فحاشی عام, گندگی اور عریانیت عام. شیطان کہتا ہے کہ تو اکیلی پردے میں عجیب نظر آتی ہے, الگ نظر آتی ہے, کہاں پردہ کر کے جاتی ہے. اس شیطان کو اپنی استقامت کا ثبوت دے اور کہ میرے رب کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتیں, مسلمانوں کی عورتیں جب بازاروں میں نکلا کرو, یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے آپ کو ڈھک لیا کرو, پردہ کر لیا کرو. اس پردہ کرنے کی وجہ سے تمہیں پہچانا جائے گا. پردہ کرو کیونکہ سید المرسلین کا فرمان ہے کہ نساؤن کاسیات عاریات ومیلات مائلات. میں نے ایک طرح کے جہنمیوں کو نہیں دیکھا, وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی برہنہ رہیں گی. کپڑا تو پہنیں گی لیکن کپڑا پہن کر بھی برہنہ ہوں گی. تعجب ہوتا تھا, میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہوگی لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں پردہ تھا. آج آپ دیکھیے آپ کے سماج کے اندر لیگنز نام کی ایک ایسی برائی, عورتوں کا ایک ایسا لباس کہ واقعی کپڑے پہن کر بھی عورت ننگی ہوتی ہے, اس کے بعد بھی اسے شرم نہیں آتی. اس کا شوہر اسے گاڑی پر لے کر جا رہا ہے, بھائی گاڑی پر لے کر جا رہا ہے, باپ پیٹی میں لے کر جا رہا ہے, اسے غیرت نہیں آتی. کیا وہ حدیث نہیں سنتا؟ استقامت اسی کا نام ہے کہ گناہوں کو تو چھوڑ, گناہوں پر جمنے مت دے, گھر والوں کو بھی دو. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا, گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا. اگر یہ عورت, یہ بہن, یہ بیٹی پردہ نہیں کرتی اور تو اسے لے کر گھومتا ہے تو تو اس حدیث کو نہیں سنتا, لا يدخل الجنة دیوس, دیوس کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ کہا الذی لا یغیر ولا یحیی, وہ انسان, وہ بے غیرت مرد کہ اس کی بہن, اس کی بیٹی, اس کی بیوی بے پردہ گھومے, اسے غیرت نہیں آتی, ایسا بے غیرت کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. استقامت اس کا نام ہے. باتیں بڑی بڑی ہوتی ہے, کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے, لیکن گناہوں کو جان کر دور رہو, نیکیوں میں آگے بڑھو. جب تک یہ تمہارا عمل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی. آج ایک برائی ہمارے سماج میں میوزک کے نام پر پائی جاتی ہے. نوجوانوں کو دیکھیے عام طور پر کان میں ہیڈ فون لگے ہیں, گانے سننے کے اندر بڑا مزہ آتا ہے. کیا آپ ان حدیثوں کو نہیں سنتے جس میں سید المرسلین سنن ابن ماجہ, سنن ترمذی, مجموع کے اندر, کئی کتابوں کے اندر, جوامع کے اندر, کئی کتابوں میں اس تعلق سے حدیث موجود ہے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمسک قوم من امتی فی آخر الزمان القردۃ والخنازیر, میری اس امت کے اندر کچھ لوگوں کو آخری زمانے کے اندر ان کے چہروں کو بندر اور خنزیر کے چہروں سے بدل دیا جائے. پوچھا گیا یہ لوگ کون ہوں گے؟ نا یہ لوگ وہ ہوں گے نا جو کلمہ نہیں پڑھیں گے. آپ نے کلمے کی بات کر رہے, بل یصلون ویصومون ویحجون, یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزے بھی رکھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, حج بھی کریں گے, لیکن گناہ کیا کریں گے؟ اتخذوا المعازف والقینات, یہ لوگ موسیقی کے عادی ہوں گے, رقص دیکھنے کے عادی ہوں گے, اسی حال میں سوئیں گے. صبح جب اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بندر اور خنزیر کے چہروں سے بدل دے گا. استقامت اس چیز کا نام ہے کہ تو گناہ کو جان کر اس سے دور ہو جا, نیکی کے کام میں آگے بڑھ جا, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ڈھونڈ, آگے بڑھ جا. اگر کسی سے بات چیت بند ہے چالو کر لے, اگر تجھ سے کوئی ناراض ہے راضی کر لے, اگر تو نے کسی کی غیبت کی اس سے معافی مانگ لے, دل کو صاف کر لے, حسد کینہ کپٹ کو چھوڑ دے, بغض و اناد کو ختم کر لے, اتحاد کی فضا پیدا کر لے, محبت کا ماحول پیدا کر لے. ان بزرگ ماں باپ سے محبت کے ساتھ پیش آ, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر, غریبوں کا مددگار بن جا, یتیموں کا مددگار بن جا, بیواؤں کا مددگار بن جا. ڈھونڈ نیکیوں کو. اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ, روزہ رکھ, زکات ادا کر لے, ہو گیا کام. اسلام کہتا ہے کہ ایک اچھا مسلمان وہ جو اچھا سماج بنانے والا ہو. استقامت اس چیز کا نام ہے کہ تو اسلام کے لیے وقت لگا. استقامت اس چیز کا نام ہے تو اسلام کے لیے پیسہ لگا. استقامت اس چیز کا نام ہے کہ وقت پڑے تو اللہ کے لیے جان تک قربان کر دے. آج تو اللہ کے لیے اگر وقت نہیں دیتا کل اللہ جان مانگے گا تو جان دینے والا بھی نہیں. آج سے اپنے آپ کو تیار کر.
اور اخیر میں ایک آخری بات، اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے. آج اس امت کو، ہمارے ان بھائیوں کو جو ہمارے آس پڑوس کے اندر رہتے ہیں، سب سے زیادہ ضرورت ہمارے جیسے وہ لوگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان والے لوگ کہتے ہیں کہ تم نے جس اسلام کی تعلیم ہمیں دے رہے ہو، یہ اسلام ہم نے اس سے پہلے سنا نہیں. میری ایک گزارش ہے، میں جہاں کہیں پر جاتا ہوں تقریر کے لیے، خطبے کے لیے، پروگرام کے لیے، میں ایک گزارش، ایک بات ضرور کر کے آتا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں کو ایک ضرورت ہے کہ ہم جس دین کو جانتے ہیں لوگوں تک پہنچائیں. اس دین اور اس شریعت کی اچھائیوں کو لوگوں کے درمیان عام کریں، ٹارگیٹ بنا کر کام کریں، ٹارگیٹ بنا کر. ہم میں سے جیسے مثال کے طور پر ابھی یہاں پر اتنے آدمی موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، اگر ہم میں سے ہر آدمی یہ عہد کر لے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر میں زیادہ نہیں 3 غیر مسلموں تک اسلام کی تعلیم اور قرآن پہنچاؤں گا. کتنے؟ زیادہ نہیں، 3 لوگوں تک اسلام کی تعلیم پہنچاؤں گا. بتائیے آپ میں سے ہر ایک اگر عہد کر لے کتنے ہزار لوگوں تک دین پہنچ جائے گا؟ کتنے ہزار لوگوں تک تعلیم پہنچ جائے گی؟ ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہم نے ان کو دیکھا ہے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، 1 پارہ 2 پارہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں مولانا اگر یہ اسلام ہے کیوں ہمیں مسلمانوں نے اسلام پہلے نہیں بتایا تاکہ ہم پہلے سے مسلمان ہو جائیں. لوگ تڑپ رہے ہیں. آپ کے پاس دوائی ہے، بیمار سامنے موجود ہے، اس دوائی کو لے کر بیمار تک جاؤ اور اس بات کا یقین رکھو کہ اگر ایک انسان، ایک آدمی، ایک مرد آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ گیا، جب تک وہ نماز پڑھے گا آپ مر جاؤ، آپ کی کان آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. اس سے بڑا فکس ڈپازٹ دینے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی چینل بزنس کی چلانے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے بزنس چلتے ہیں نا، 2 کو ممبر بناؤ، 3 کو ممبر بناؤ، کنٹینیو آپ کو فائدہ ملتا رہے گا. یہ اللہ کا بزنس ہے. 1 کو توحید پر لاؤ، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، اس کی نسلیں عمل کرتی رہے گی، یہ تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنے گا. استقامت اس چیز کا نام ہے کہ اسلام کے لیے وقت نکالو، دعوت تبلیغ کے لیے وقت نکالو. زیادہ نہیں، دن بھر کے اندر آدھا گھنٹہ. اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دن بھر میں دیے. اللہ کو بولو اللہ تعالیٰ آج سے میں آدھا گھنٹہ تیرے لیے نکالوں گا. آدھا گھنٹہ میرا وہ دوست جو میرے ساتھ رہتا ہے اس تک دین پہنچاؤں گا، پڑوسی تک دین پہنچاؤں گا، رشتہ دار تک دین پہنچاؤں گا، جو بددین ہے، شرک و بدعت پر ہے اس تک دین پہنچاؤں گا. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن عہد کرنے کے بعد جو پورا نہیں کرتا وہ کون ہوتا ہے؟ آواز بہت کم آ رہی ہے. عہد کرنے کے بعد جو پورا نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے. تو ہم الحمدللہ مومن ہیں یا منافق ہے؟ الحمدللہ مومن ہے. تو مومن وعدہ کرنے کے بعد پورا کرتا ہو نا؟ کریں گے انشاءاللہ. ارے زیادہ نہیں، اگر حیدرآباد کی اس مسجد میں بیٹھے ہوئے جتنے مصلی ہیں نا، اگر وہ عہد کر لیں گے تو پتہ چلے گا اگلی بار جب میں خطبہ دینے آؤں گا آپ کہیں گے مولانا دیکھیے اتنے سارے لوگ نئے مسلمان ہیں، کیونکہ آپ کی اس بات پر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تھا اور کہیں نہ کہیں میری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اپنی کم علمی کے ساتھ اور کم وقت کے ساتھ جو باتیں میں نے استقامت کے موضوع پر رکھی، اے اللہ سب سے پہلے تو خود مجھے عمل کرنے والا بنا اور اس کے بعد سن کر تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو رب العالمین ہے، غفور ہے، رحیم ہے، مالک ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہی ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، تیرے محتاج ہے، پریشانیوں کا دور ہے، ہر طرف ہم پریشان ہیں. الہی ہم اس کی مدد مانگتے ہیں، الہی ہماری مدد فرما دے. اے اللہ اگر تو ناصر بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. اللہ ہمارا ناصر بن جا، اے اللہ ہمارا ناصر بن جا، اے اللہ ہمارا مددگار بن جا. الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہی ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے لغزشوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے. اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہ کھول دے. بارک اللہ